کہ آج کی رات ہم اپنی جو نمازیں پیچھے ہماری قضا ہوئی ہیں انہیں ادا کریں، اور نمازیں قضا جو ہیں انہیں ادا کرنے کے بعد پھر جو چاہیں جتنے چاہیں نوافل پڑھیں۔ ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اسے اللہ رب العزت ایک ختم قرآن مجید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ امید کریں کہ بالکل خیر و عافیت نال ہو تو اللہ تعالیٰ نے حفظ و امان چوسو۔ میں تو اپنا میزبان حافظ محمد رمضان تے تسی تے کہنے پے ہو اپنا فیملی یوٹیوب چینل حافظ رمضان افیشیل تے نال فیس بک پیج حافظ رمضان افیشیل۔ ایک باری بات حاضر ہے نوی ویڈیو وچ۔ امید کریں کہ تساں نوی ویڈیو نواں ولاگ ماشاءاللہ بہت پسند آسی۔ اج چونکہ شب معراج ہے، اس حوالے نال اساں خطیب جامع مسجد خادم آباد حضرت علامہ مولانا حافظ اسد ہاشمی صاحب نے خدمات حاصل کیتیاں تے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر تک تسی انہاں نا خطاب ذیشان سماعت کرے سو۔ اللہ تعالیٰ ماں تے تساں ساریاں اس خطاب تے گلاں سن کے عمل کرنے نی توفیق عطا فرمائے۔ تے سارا میری طرفوں شب معراج بہت بہت مبارک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس دن نے صدقے امت مسلمہ نی خیر و عافیت عطا فرمائے تے فلسطینی مسلمان بہن براواں نے کشمیری بہن براواں نی اللہ تعالیٰ نے ذات غیبی طور تے مدد و امداد فرمائے تے مدد و نصرت فرمائے۔ چینل تے نویں ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کر چھڑیو، ویڈیو لائک کریو، شیئر کریو، کمنٹ کر کے دیکھو تساں ویڈیو کہ جی لگی۔ ملنے وقت انشاءاللہ کہ نویں جی ویڈیو وچ جناب تسی خطاب بیان سنو۔ تسی ملنے وقت کہ نویں جی ویڈیو وچ تسی خطاب ذیشان سماعت کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی جو چند گھنٹوں کے بعد رات شروع ہونے والی ہے، شب معراج، اس کے حوالہ سے سامعین و ناظرین سے ایک دو گزارشات کریں گے۔ امید ہے کہ احباب سماعت فرما کر عمل کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عطا فرمائے تو ہم کوشش کریں گے۔ سی راز معراج محبتاں دا، سی راز معراج محبتاں دا، نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب اتے، جبرائیل سی سد لے جان والا، بازے اکھدے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا، بازے اکھدے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو اتھے دخل کی، جانے جان والا یا لے جان والا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بے شمار معجزات عطا فرمائے، وہاں پر معراج کی رات بہت ہی قلیل وقت میں اپنے پیارے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر ساتوں آسمانوں سے گزرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات فرمانے کے بعد محبوب کو چند تحفے عطا فرمائے۔ ان تحفوں پر ہم مختصر سی بات کریں گے۔ سب سے پہلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تحفہ عطا فرمایا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ اپنے محبوب کو عطا فرما کر روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، وضاحت میں نہیں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، میں بنی اسرائیل کو بڑے احسن انداز سے جانتا ہوں، آپ ایسا کریں، اللہ سے جا کر عرض کریں کہ اللہ 50 نمازوں سے کچھ کم کر دے۔ المختصر کے وہ کم ہوتی گئی اور 5 پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں اپنے رب کریم کے پاس یہ کہنے کے لیے نہیں جاؤں گا کہ اس سے بھی کم کی جائیں۔ 50 نمازیں جہاں اللہ نے تحفہ دی تھی، وہ اللہ نے 5 پر آ کر اپنے محبوب کو جو آخری پیغام دیا کہ محبوب 5 نمازیں آپ کی امت پڑھے، فرمایا پڑھے گی 5 اور انہیں ثواب 50 کا عطا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر رک کر میں 1-2 باتیں عرض کرنے کے بعد پھر آگے بات کو چلائیں گے۔ اب آپ پرفتن دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ آج مساجد بڑی خوبصورت تعمیر کی جاتی ہیں، وہاں پر جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا تھا، اسے ادا کرنے کے لیے یہ مساجد بنائی جاتی ہیں۔ یہاں آج اس دنیا میں نمازوں کو چھوڑ کر ہم دنیا کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، اور شاید یہ آج ناکامیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ آج ہم نے نماز کو ترک کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ احباب سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے۔ اور پھر اس رات، معراج کی رات میں اکثر احباب سوال بھی کرتے ہیں کہ جی کتنے نوافل پڑھے جائیں، کس طرح پڑھے جائیں۔ نوافل کا بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نوافل سے پہلے ہمیں فرائض کی پابندی کرنی ہوگی۔ اپنی زندگی میں ہم 5 وقت کی نماز کو شامل کریں گے۔ جب 5 وقت کی نماز کو شامل کر لیں گے، نماز کی پابندی ہم کر لیں گے، تو پھر معراج کی رات ہو یا شب برات ہو یا وہ 10 محرم ہو یا وہ لیلۃ القدر ہو، ان راتوں میں سب سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ وہ ادا کرنے کے بعد پھر ہم نوافل پڑھیں گے۔ اگر 1,00,000 نوافل بھی پڑھ لیا جائے، اگر ہمارے ذمہ فرض نمازیں باقی ہیں، تو پھر ہم جو ہے وہ حقیقی معنوں میں اللہ کو راضی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے احباب سے گزارش یہ ہے کہ آج کی رات ہم اپنی جو نمازیں پیچھے ہماری قضا ہوئی ہیں انہیں ادا کریں، اور نمازیں قضا جو ہیں انہیں ادا کرنے کے بعد پھر جو چاہیں جتنے چاہے نوافل پڑھیں۔ 1 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اسے اللہ رب العزت 1 ختم قرآن مجید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب ہم 1 رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو گویا 1 رکعت میں ہمیں 1 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب دوسری بات کی طرف جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسرا تحفہ، ویسے تو بہت سے تحفے دیے گئے لیکن وقت مختصر ہے، ہم چھوٹا سا کلپ بنا رہے ہیں۔ دوسرا جو تحفہ عطا کیا گیا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بینات ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ 2 آیات بینات نازل ہوئی تو جس دروازے سے یہ آیات فرشتہ لے کے نازل ہوا، وہ دروازہ نہ اس سے پہلے کبھی کھلا اور نہ کبھی اس کے بعد کھلنے والا ہے، اور یہ آیات بینات لے کر کثیر تعداد میں جو ہے فرشتے یہ آیا مقدسہ لے کر حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رات کو سونے کے وقت، سونے سے پہلے آیت الکرسی اور پھر ساتھ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بینات پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، یعنی اسے آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے گا۔ تو سونے سے پہلے ان 2 آیات بینات کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ اور تیسری بات دیکھیں، آج کے اس پرفتن دور میں کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیسرا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، وہ تحفہ یہ تھا
کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کیا میرے محبوب آپ کی امت سے پہلے جو امتیں تھی جب گناہ کرتی تھی تو ان کے پاشانی پر لکھ دیا جاتا تھا کہ انہوں نے فلاں گناہ کیا ہے، ان کی دہلیز پر لکھ دیا جاتا تھا کہ انہوں نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔ جب صبح ہوتی تھی لوگ دیکھتے تھے کہ اس نے فلاں گناہ کیا۔ دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، پھر آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا فرمایا اے محبوب آپ کے امتی گناہ کریں گے، ہم ان پر اپنی رحمت کی چادر کو جو ہے وہ انہیں اس سے ڈھانپ دیں گے، آپ کی امتیوں کے ماتھے پر گناہ نہیں لکھے جائیں گے، آپ کی امتی کی دہلیز پر گناہ نہیں لکھا جائے گا، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا۔ میں جب حساب کتاب لوں گا اے محبوب آپ کی امت کے لوگوں کے جب حساب کتاب لیا جائے گا تو ان پر رحمت کی چادر ڈال کر درگزر والا معاملہ کیا جائے گا، اور اس سے پہلے جب وہ گناہ کریں گے فوراً توبہ کر لیں گے تو میں ان کی توبہ کو فوراً قبول فرما لوں گا اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ گرامی القدر، آج کے اس مختصر سے جو ہے کلپ میں احباب سے گزارش ہے کہ آج کی رات آنے والی ہے، اپنے والدین مرحومین کے لیے دعا کا اہتمام کیا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے۔ اللہ میرے اور آپ سب کے خاندان قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی احباب دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ سب کی کامل اکمل بخشش اور مغفرت فرمائے، خصوصاً میری والدہ محترمہ آپ کی اللہ تبارک و تعالی قبر پر اپنی انگنت رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ جناب میرے بہت ہی پیارے بھائی حافظ رمضان صاحب یہ احسن انداز سے جو ہے یہ حافظ رمضان آفیشیل پیج جو ہے یہ احسن انداز سے چلا رہے ہیں، گاہ بگاہ احباب کو جو ہے یہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی جو ہے تعلیم اور یہ آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ احباب دیار غیر میں ہیں یا اپنے دیس میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے خاندان قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والے مرحومین کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرمائے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور وطن عزیز پر اللہ فضل و کرم فرماتے ہوئے آسانیوں والا معاملہ فرمائے اور اسے خوشحال رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔